ہمارے بدن پہ لباس تو دور کی بات، سر پہ چھت تو دور کی بات، کھانے کے لیے رات کو ایک روٹی نہیں تھی. لیکن اللہ اکبر، جب ہم اسلام قبول کیے، اسلام لانے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے، اللہ سے ایسے ڈرنے لگے، ایسے ڈرنے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تقوی اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ہمیشہ ہر بات پہ، ہر معاملے میں اللہ کا خوف کھانے لگے. ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ سے ڈرنے لگے. ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا نکلنے والا زبان سے جو کلمہ ہے، اگر یہ اللہ کو ناراض کر دے تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. معزز محترم مصلیان کرام، حاضرین جمعہ، با پردہ خواتین، ماں و بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی، بادشاہی و شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق و سزاوار ہے کہ ہماری زندگی اسی اللہ کی بندگی کے لیے ہے. بعدہ لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. حاضرین جمعہ، موضوع جمعہ ہے تقوی اور ہمارے اسلاف. لفظ تقوی، اس کا معنی ہے، تقوی کے علماء نے معنی بیان کرنے کے لیے کئی صفحات پر کتابیں لکھ چکے کہ اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. تقوی کے کئی معنی اور کئی کتابیں اس پر لکھی ہوئی ہیں، لیکن علماء کے نزدیک جو سب سے زیادہ مقبول، معروف، مشہور معنی ہیں وہ دو معنی. تقوی بارہا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، بڑا تقوی والا ہے، بڑا متقی ہے، یہ الفاظ آپس میں ہم استعمال کرتے ہیں. تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے دو معروف معنی. پہلا معنی یہ ہے کہ خوف کھانا، ڈرنا، خدا کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ تقوی کے معنی میں ہے. اور دوسرا معنی ہے تقوی کا بچنا، گناہوں سے بچنا، معصیت سے بچنا، برائیوں سے بچنا، اور آخرت کی بات کرے تو جہنم کی آگ سے بچنا.
یہ تقوی کہلاتا ہے۔ دیکھیے تقوی کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو بھی محفل منعقد ہوتی ہے، ہماری جو بھی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے، چاہے وہ دینی اجتماعات ہو، بڑے بڑے پروگرامز ہو، چاہے وہ خطبات جمعہ ہو، یا پھر عقد کی نکاح کی محفلیں کیوں نہ ہو، آپ غور کرتے ہوں گے اس ساری محفلوں میں سب سے پہلے یہی 3 آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے جو میں نے ابھی کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ہر مجلس، دینی اکثر مجلسوں میں جب بھی دینی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے، آپ چاہے ملکی سطح پر پروگرام کرو، علاقائی سطح پر پروگرام کرو، محلے کی سطح پر پروگرام کرے، یا باہر سے کسی بڑے عالم دین کو، کبار علماء کو بلا کر مسجد میں انعقاد ہوتا ہو پروگرام کا، تو سب سے پہلے مجلس کا انعقاد جب ہوتا ہے تو مجلس کا آغاز یہی 3 آیتوں سے ہوتا ہے۔ لیکن بھائیوں، بات بتانا مقصود یہ ہے، یہ قرآن کی آیتیں تو ہے، بارہا ان آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لیکن سننے والے سامعین یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ گمان ہے کہ ہمارے لیے اصل وعظ تو وہ ہے جو اردو میں بتایا جاتا ہے، ہمارے لیے اصل نصیحت تو وہ ہے جو ان آیتوں کے بعد سمجھایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا گمان، ہمارا فہم ہے۔ کبھی ایک چیز اگر دنیاوی معاملے میں دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے تو اس کے سلسلے میں ہمارا سوال ہوتا ہے کہ بھائی بار بار یہ کیوں بول رہے ہیں، ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ لیکن ایک ہی آیتیں ہر مجلس میں پڑھی جاتی ہے، اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں، اس سلسلے میں کوئی تفکر نہیں، یہ سوچتے کہ اردو میں جو بتائی جا رہی ہے بات وہ اصل وعظ ہے، وہ اصل نصیحت ہے۔ لیکن آپ دیکھیے جو بھی دینی محفل، اور چھوٹا سے چھوٹا طالب علم کیوں نہ ہو، یہ بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، جب اپنی بات کا آغاز کرتا ہے پہلے 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی اس قدر اہمیت ہے۔ دیکھیے مجھے بتائیے، تقوی کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی صبح تہجد میں اٹھ کر ہمیشہ پوری زندگی تہجد کی نماز ادا کرتا ہو۔ ہاں، تقوی کا حصہ ہو سکتا ہے، عبادت کا حصہ عبادت ہے، آدمی روزے رکھتا ہو، نمازوں کی پابندی کرتا ہو، یہ ایک معنوں میں اللہ سے ڈرنا تو ہے، لیکن ایک پہلو اس کا یہ ہے، لیکن دوسرا پہلو چھپا رہتا ہے۔ ڈرتا تو ہے لیکن بچتا نہیں ہے۔ ایک پہلو نظر آتا ہے لیکن دوسرا پہلو کہاں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مجھے بتائیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ پر، عمر کو عثمان پر، عثمان کو علی رضی اللہ عنہم پر جو یہ فوقیت، یہ برتری، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ مرتبت یہ جو ملی ہے، کہ کثرت عبادت کی وجہ سے ہے، کثرت روزوں کی وجہ سے، کثرت صیام کی وجہ سے، کثرت صلاح کی وجہ سے نہیں۔ یہ ان کی نمازیں تو بہت تھی، روزے تو بہت تھے، عبادات میں بہت انتہا کی تھی، لیکن اس سے کہیں 100 گنا زیادہ ان کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی تھا۔ ان سے بڑھ کر، ان سے آگے تو کئی صحابہ تھے جو صبح سے شام تک اللہ کے نبی سے چمٹے رہتے تھے، حدیثوں کا علم حاصل کرنا، مسجدوں کی خدمت کرنا، مسجد میں لگا رہنا، نوافل کا اہتمام کرنا۔ لیکن ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بھی آتے تھے، اللہ کے نبی کے مجلس میں کبھی بیٹھے، کبھی نکل کر چلے گئے، کاروبار دیکھا، بیوی بچوں کو سنبھالا، لیکن پھر بھی یہ جو آپس میں یہ خلفاء اربعہ کو جو فوقیت، جو مرتبت ملی، ان کے تقوی کی وجہ سے ملی۔ اور تقوی وہی ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کا خوف کھانا، نمازوں کی پابندی، صیام کی کثرت، صدقات کی کثرت، یہ اصل تقوی نہیں ہے، یہ عبادت تو ہے،
لیکن بھائیو یہ عبادت ہمارے پاس اسی وقت مقبول ہوگی جب انسان کے پاس اخلاص اور تقوی ہو. اگر آپ اللہ سے ڈر رہے نہیں، اللہ کا خوف میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے، لاکھ عبادتیں لاکھ نمازیں پڑھ لے، آگے چل کر آدمی گناہوں میں مبتلا ہوگا. کیوں؟ اس کے پاس تقوی نہیں. عبادت تو ظاہر سی کر رہا ہے، حجوں پر حجیں اس کی ہو رہی ہے، ہر سال 2 سے 3 عمرے اس کے ہو رہے ہیں، اور نماز کا اول صف کا مصلی وہ ہے، لیکن وہ لوگوں کے معاملات میں، لوگوں سے گفتگو میں، لوگوں سے ملاقات کے وقت، پڑوسیوں کے سلسلے میں، رشتہ داروں سے ہمدردی کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. اپنے دکان میں کام کرنے والے نوکروں کے سلسلے میں، خادموں کے سلسلے میں، ورکروں کے سلسلے میں، پڑوسیوں کے سلسلے میں، رشتہ داروں کے سلسلے میں، اپنے گھروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے خاندان میں موجود غربا مساکین کے سلسلے میں، اپنی بہن بیٹیوں کے وراثت کے سلسلے میں، جائیداد کے سلسلے میں ڈرتا نہیں ہے، تو پھر اس کی نمازیں کس حد تک قبول ہوں گی؟ آپ بتائیے. یہ کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے اگر اللہ کا تقوی نہ ہو. اللہ کا تقوی نہ ہو تو تقوی یہ عبادت اصل نہیں ہے. عبادت کے ساتھ ساتھ بندے کے اندر تقوی ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے. بھائیو اس لیے جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں کوئی ایسے کام دیکھتے، کوئی ایسا اعمال دیکھتے جس سے اللہ کے نبی کو ناگزیر ہوتی، ناگوار گزرتا اللہ کے نبی پر، تو وقت بھی نہیں رہتا کہ لمبے لمبی ان کو نصیحتیں کریں، تو فوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کا قصد کرتے، ممبر پر کھڑے ہوتے اور صرف یہی 3 آیتوں کی تلاوت کرتے اتر جاتے، اور صحابہ کے ایمان میں تازگی ہو جاتی. یہ 3 آیتیں، اور یہ 3 آیتیں بارہا سنی جاتی. شاید کہ کوئی اس کا ترجمہ اٹھا کر پڑھا ہو، اس کی تفسیر کوئی پڑھی ہو. انشاءاللہ آج کے بعد سے موقع بموقع آپ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر تھوڑا تھوڑا صحیح دیکھیں. بھائیو یہ تقوی جو کہا جاتا ہے، کیا ہمارے اس امت کے لیے خاص تھا؟ کیا ہماری امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے خاص ہے؟ نہیں، بلکہ جب سے آدم علیہ السلام کی ولادت اور نوح علیہ السلام کو پہلے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امتوں کو تقوی کا حکم دیتے ہوئے کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اے لوگو، تم سے پہلے اور تمہارے بعد بھی جتنی قومیں آئے سب کو میں نے تقوی کا حکم دیا ہے. أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب دیکھیں، اب یہاں پر جب امتوں سے خطاب ہوا تو کیا امت میں امت کے لیڈر شامل نہیں ہیں؟ امت کے سربراہ شامل نہیں ہیں؟ امت کے رہنما شامل نہیں ہیں؟ امت میں انبیاء بھی شامل ہیں، کیونکہ امت کی باغ ڈور، ان کی لگام، ان کی روک تھام انبیاء کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. جب امت سے خطاب کیا گیا تو انبیاء بھی اس میں بظاہر شامل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو خطاب کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر انبیاء کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امة واحدة وانا ربکم فاتقون. رسولوں کی جماعت، میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرا کرو. خصوصی طور پر انبیاء، سبحان اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نائب بنایا ہے، نائبین کیا اپنے بادشاہ سے نہیں ڈرتے؟ ان کا مقام ان کے دلوں میں نہیں رہتا؟ ان کی محبت، ان کا خوف، والہانہ عقیدت، احترام، نبی کی، اللہ کی ذات کا اور جلال، اللہ سے محبت انتہا درجے کی، کہ انبیاء میں نہیں تھی؟ سبحان اللہ، اس کا شک اور گمان بھی نہیں کر سکتا ایک مومن، ایک مسلمان. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ انبیاء کو خطاب کرتے ہوئے کہا ان اتقوا اللہ انا ربکم فاتقونی، میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرا کرو. اور پھر اب یہاں پر جب رسولوں کو مخاطب کر کے کہا، سارے رسول اس میں داخل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ مجھے بتائیے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی پیدائش سے لے کر خبر میں دفن کرنے تک
ساری زندگی ہمارے آنکھوں کے سامنے بسند صحیح موجود ہے، اتھینٹک طریقے سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کی زندگی میں کیسے گزری آپ کی زندگی، کیسے اللہ کا خوف اور روب اللہ کا آپ کے دل میں پایا جاتا تھا، اللہ کا ڈر، اور جس قدر اللہ کا ڈر اور خوف تھا اس سے کہیں زیادہ اللہ سے محبت تھی، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو امت کو خطاب کیا جس میں رسول داخل ہوتے تھے، پھر رسولوں کو خطاب کیا جس میں سارے انبیاء سارے رسول داخل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے اللہ کے نبی تم اللہ سے ڈرو، ہر معاملے میں اللہ کا خوف کھاؤ۔ غریب آپ کے پاس آتے ہیں، فقیر آپ کے پاس آتے ہیں، بادشاہ آپ کے پاس آتے ہیں، لوگ طرح طرح کے مسائل آپ کے پاس لے کر آئیں گے، آپ کے رشتہ دار، آپ کی بیویاں، آپ کے بہنیں، آپ کے بھائی، آپ کے اڑوس پڑوس، آپ امت کے رہنما ہیں، ہر معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ فیصلے لینے پر لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے، زبان کو جنبش دیتے ہوئے، ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے، گفتگو کرنے سے پہلے، جملہ نکلنے سے پہلے ہر معاملے میں اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، سبحان اللہ۔ بھائیو، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کا بھی معمول یہی تھا۔ بس اوقات لوگ سوال کرنے اللہ کے نبی کے پاس آتے کہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے، سوال آپ لوگوں کا، صحابہ کا مختلف ہوتا، سوال کچھ اور ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کچھ اور ہوتا تھا۔ سوال کچھ اور ہوتا، جواب کچھ اور دیتے۔ سوال میں اور جواب میں کوئی ربط نہیں، کوئی میل نہیں کھاتا تھا۔ سوال اور جواب سننے والا وہ کہتا، اگر وہاں پر سننے والا اگر بات سوال کرتا تو میں یہ کہہ سکتا کہ میں کیا سوال کروں، اب جواب کیا دے رہے ہیں، یہ سوال کر سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ ایک سائل آیا اور سوال کرنے لگا، اللہ کے نبی چند دنوں میں سفر پر نکلنے والا ہوں، میرا سفر بڑا طویل سفر ہے، میں سفر پہ جانے والا ہوں، آپ مجھے زیادہ سفر دیجئے، آپ مجھے زیادہ سفر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نصیحت کیجئے، کچھ اچھی باتیں بتائیے، کوئی بات کہیے، زیادہ سفر عطا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ لمبی چوڑی نصیحت بھی کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہتے کہ دیکھو تمہارا سفر بڑا طویل ہے، بڑا لمبا سفر ہے، کھانے پینے کے انتظامات صحیح ہے نا، اخراجات کے لیے، کھانے کے لیے پیسے صحیح سے رکھ لیے ہو، میاں بیوی بچوں سے مل لیے، ملاقات کر لیے ہو، تمہارا سفر اچھا بڑا طویل ہے، سواری اچھی ہے، سواری کی دیکھ بھال کر لیے ہو، اس کے انتظام کر لیے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی اور طویل نصیحتیں چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن سائل کا سوال کیا تھا؟ اللہ کے نبی میں سفر پر جا رہا ہوں، مجھے زیادہ سفر دیجئے، توشہ سفر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زودک اللہ التقوی، تو سفر پر جا رہا ہے، اللہ تیرا زیادہ سفر تقوی بنا دے، تیرا توشہ سفر تقوی ہو، تو راستے میں جا رہا ہے تیری نگاہیں نیچی ہو، ملنے والوں سے اچھے احسن طریقے سے ملاقات کرے، مسلمان نظر آئے تو سلام کرے، اللہ کا ہر معاملے میں خوف کھاتے رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اپنی آنکھوں کی، اپنے جسم کی، اپنے اعضاء کی اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ سبحان اللہ۔ انسان تقوی کیوں؟ اس لیے کہ سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے، سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے معنی ہے کھلنا۔ انسان سفر میں کھل جاتا ہے، اس کی انسان کو جانچا جا سکتا ہے سفر میں کہ اس کا حال چال کیا ہے، اس کا طور طریقہ کیا ہے، رہن سہن کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، انسان کو سفر میں پرکھا جاتا ہے۔ اور وہیں پر اگر انسان تقوی سفر میں اختیار کر لے، پھر تو وہ حضر میں ضرور اپنوں کے سامنے تو تقوی اختیار کرے گا۔ جب سفر میں بچ کے اللہ سے ڈر کے رہتا ہو تو حضر میں اپنوں کے سامنے کیسے نہیں بچے گا؟ تو سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ ساری نصیحتیں نہیں کیے، صرف اتنا بتائے کہ زودک اللہ التقوی، اے میرے ساتھی، اے میرے جانشین، اے میرے پیارے، میرے صحابی، تم سفر پر جا رہے ہو، جاؤ، اللہ تمہارا سفر، تمہیں توشہ سفر عطا فرمائے، اللہ تمہیں زیادہ سفر عطا کرے، اور تمہارا زیادہ سفر توشہ سفر تقوی ہو، تم ہمیشہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، اس سے آگے بڑھتے دیکھیں انسان کتنا غریب و فقیر کیوں نہ ہو، انسان کتنا مجبور اور لاچار کیوں نہ ہو، انسان کتنا تنگ دست کیوں نہ ہو، حالات کا مارا اور زمانے کا ٹھکرایا ہوا کیوں نہ ہو، لوگ اس کو پہچانتے کیوں نہ ہو، اور دنیا والے، قوم والے، قبیلے والے اپنے گھر سے، اپنے وطن سے اس کو بے دخل کر دے، لیکن اگر وہ تقوی اختیار کرے گا، کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بن جاتی ہے، کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کیسے؟ صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ آئے، سارے جتنے بھی صحابہ، مہاجر صحابہ ہے، ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اس وقت ہجرت کر کے آتا ہوا صحابہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے، اپنی پراپرٹیز، اپنی جائیداد کو چھوڑ کر آئے، تہی دست، خالی دامن، ننگے پاؤں مدینہ چل کر آئے۔ آنے کے بعد رات ہوتی تو نانے شبینہ کے محتاج ہوتے تھے، رات کی ایک روٹی کھا کر سونے کے محتاج صحابہ ہو گئے تھے۔ ہجرت کر کے کسی وطن میں آئے، پیسہ نہیں، کپڑا نہیں، بیوی بچے نہیں، خود کا کوئی گھر نہیں، جب جسم میں پہننے کے لیے کپڑا نہیں تو چھت کی کیا بات کرے، چھت تک نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اور پہننے کی بات تو دور کی بات ہے، رات میں کھا کر آرام کی، چین کی نیند لینے کے لیے کھا کر پیٹ بھر کے چین کی نیند سونے کے لیے ایک روٹی کے محتاج تھے۔ ایسی صورت میں سبحان اللہ، عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَإِذَا بِنَا الْيَوْمِ مَا مِنَّا إِلَّا مَنْ هُوَ أَمِيرٌ عَلَى مِصْرٍ مِّنَ الْأَمْصَارِ۔ سبحان اللہ، جب ہم ہجرت کر کے، ہم صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، ارے رات ہوتی تو ایک ایک روٹی کے ہم محتاج ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی کبھی کسی کو کسی کے گھر پہ بھیج دیتے، کبھی اپنے گھر پہ بلا لیتے، ہمارے گھر میں، ہمارے بدن پہ لباس تو دور کی بات، سر پہ چھت تو دور کی بات، کھانے کے لیے رات کو ایک روٹی نہیں تھی۔ لیکن اللہ اکبر، جب ہم اسلام قبول کیے، اسلام لانے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے، اللہ سے ایسے ڈرنے لگے، ایسے ڈرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقوی اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ہمیشہ ہر بات پہ، ہر معاملے میں اللہ کا خوف کھانے لگے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ سے ڈرنے لگے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا نکلنے والا زبان سے جو کلمہ ہے، اگر یہ اللہ کو ناراض کر دے تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ ہر معاملے میں، ہر ذرے کے برابر اللہ کا خوف کھانے لگے۔ ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اسلام اور ہمارے تقوی کے بنا پر جتنے مسلمان، جتنے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ہم میں سے سب کو کسی نہ کسی جگہ کا امیر اور والی مقرر کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، ہم میں سے ہر شخص جو مہاجر تھا، کہیں نہ کہیں مدینہ کی ہجرت کرنے کے بعد، پوری دنیا میں پھیلنے کے بعد، دنیا کے ایک ایک گوشے میں ایک ایک مہاجر امیر اور والی تھا، گورنر ان کے ہاتھوں میں تھی۔ سبحان اللہ، معلوم کیا ہوا؟ تقوی انسان کو ایک روٹی کے جو محتاج تھے، زمانے کے مارے تھے، حالات کے ٹھکرائے ہوئے تھے، گھروں سے جلاوطن کیے ہوئے تھے، شہروں سے بدر کر دیے گئے تھے، ایسی صورت میں اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف ایسے کھانے لگے کہ ساری دنیا پہچاننے لگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تولیت ان کے ہاتھوں میں رکھ دیا تھا، ممالک ان کے ہاتھوں میں سپر کر دیے تھے، شہروں کے امیر بن گئے تھے، لیڈر بن گئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ تقوی کی بنیاد ہے، یہ تقوی کا عالم ہے۔ تقوی جس کے پاس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، ان کا احترام لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے، غور کرتے ہوں گے، جو انسان جتنا متقی اور پرہیزگار رہتا ہے، اس کا نام لیتے ہوئے لوگ تھوڑا ہچکچاتے ہیں، یعنی ذرا احترام میں اس کا نام لیتے ہیں، محبت میں اس کا نام لیتے ہیں، اور ہر محفل میں، اپنی ہر مجلس میں
ہر خوشی میں اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں. یہ متقی لوگوں کی علامت ہوتی ہے. یہ متقی لوگوں کی علامت ہوتی ہے. بھائیوں اس سے آگے بڑھے ایک اہم بات اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیے تقوی کا صحابہ کا عالم یہ تھا, ہمارے سلف کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی جنگیں ہوتی, بڑی طویل جنگیں ہوتی, صبح سے شام ہو جاتی, دیکھتے کہ مسلمان فتح حاصل نہیں کر رہے اور غیر مسلم کفار یہ مشرکین کو شکست نہیں مل رہی. صبح سے شام ہو گئی, سورج طلوع ہو کے غروب ہونے پر ہے, نہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی, نہ کفار کو شکست مل رہی, اور مسلمان دیکھتے کہ مسلمانوں کی گردنیں تن سے جدا ہوتے جا رہی, مسلمان کثیر تعداد میں کاٹے اور مارے جا رہے ہیں. صحابہ اکرام فوری طور پر اللہ کی مدد, اس کی نصرت, اس کی تائید کو آنے میں ابھی وقت کیوں لگ رہا ہے, دیکھتے کہ حالات کو دیکھتے ہی صحابہ اپنے آپ میں اپنے نفس کا اپنے آپ کا محاسبہ کرتے اور دیکھتے کہ کہیں ہمارے تقوی میں فرق تو نہیں آ گیا جس کی وجہ سے اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد, اللہ کی تائید آنے میں تاخیر ہو رہی ہے. اللہ اکبر. یہ جگہوں کا عالم تھا, جگہوں میں ذرا سی دیر فتح ہونے میں ہو جاتی, کفار کے شکست کھانے میں تاخیر ہو جاتی, صحابہ اپنے تقوی کا جائزہ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. بھائیو اسی طریقے سے یہی وجہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانہ کا سپر پاور طاقت کسرا کے مقابلے میں سعد بن ابی وقاص کو جنگ کے لیے روانہ کر رہے تھے. بڑی فوج مسلمانوں کی کثیر تعداد سپاہیوں کی شکل میں دے کر ان کو امیر بنا کر, جنگ کا سپاہ سالار بنا کر جب روانہ کر رہے تھے, روانہ کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص کو کیا نصیحت کرتے ہیں کہ انما یا سعد اوصیک ومن معک من الجند بتقوی اللہ. اے سعد میں تمہیں اور تمہارے ماتحت رہنے والے لشکری اور سپاہیوں کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اللہ اکبر. بھائیو اندازہ لگائیے, کوئی ٹور پر نہیں جا رہے تھے, گھومنے کے لیے نہیں جا رہے تھے, فارم ہاؤس کو نہیں جا رہے تھے, ایک شہر دوسرے شہر کو نہیں جا رہے تھے کہ گھر بسائے زندگی گزارے. کیسے, کس وجہ سے جا رہے تھے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے, اپنی جانوں کو ہتھیلیوں میں رکھ کر, اپنی بیوی کے بیوہ ہونے کا غم کھاتے ہوئے, بچوں کے یتیم ہونے کا غم کھاتے ہوئے, گھر بار کو چھوڑتا ہوا غم کھاتے ہوئے, اپنے ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے بیٹوں سے محروم کا غم کھاتے ہوئے نکل رہے. ایسی صورت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو یہ نصیحت کرتے, دیکھو سعد تمہیں اور تمہارے ماتحت جو مسلمان ہیں میں ان کو نصیحت کرتا ہوں, جاتے ہوئے اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کر لینا, جاتے ہوئے ان کے پیشانیوں پر بوسے دے دینا, جاتے ہوئے اپنا حساب و کتاب کر لینا. ایسا میں تمہیں اور تمہارے لشکریوں کو وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو جنگ پر جا رہے ہو, ذرا کھانے پینے کا اہتمام کر لینا. دیکھو ساتھ تم جنگ پر جا رہے ہو, جاتے ہوئے اپنے سواریوں کا انتظام کر لینا, سواریوں کی دیکھ بھال کر لینا. ایسا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جاتے ہوئے تم اپنے, اگر کبھی جنگ کے موقع پر تمہیں کمک کی مزید ضرورت پڑی, مزید سپاہیوں کی ضرورت پڑی, لڑنے کے لیے مزید مسلمانوں کی ضرورت پڑی, تو مجھ سے رابطے قائم رکھنا. چاہتے تو یہ نصیحت کر سکتے تھے, یہ ساری نصیحتیں ایک طرف, لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو جو نصیحت کی وہ کیا کی, کہا یا سعد اوصیک ومن معک من الجند بتقوی اللہ. اے سعد تم جنگ کے لیے جا رہے ہو, اعلاء کلمت اللہ کے لیے جا رہے ہو, لشکری مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج کو لے کر جا رہے ہو, لہٰذا میں تمہیں اور تمہارے ماتحت لڑنے والے مسلمان لشکریوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے تقوی کی کیسی ضرورت ہے ہمارے اس معاشرے میں, کیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے, کیسے خوف کھانا چاہیے. بھائیوں اس کے بعد اتنا ہی بس نہیں کرے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اسباب بتاتے ہیں, کہتے ہیں سعد یہ بات یاد رکھو, مسلمانوں کی اس عظیم شخصیتیں تمہارے سپرد کر رہا ہوں, ایسے پاک نفوس, ایسی پاک ذاتیں تمہارے ہینڈ اوور کر رہا ہوں. اے سعد مسلمانوں کی فوج کو
مسلمانوں کے لشکر کو ختم نہ کر دینا. اگر تم جیتنا چاہتے ہو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتے ہو، اللہ کے پرچے کو، پرچم کو، اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنا چاہتے ہو، یاد رکھو ہمیشہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّمَا يُنصَرُ الْمُسْلِمُونَ بِالتَّقْوَاهُمْ لِلَّهِ، مسلمانوں کی جو مدد کی جاتی ہے ان کے اللہ کے تقوی کی وجہ سے. سبحان اللہ. سبب بھی بتا دیا، کہا کہ تمہاری اور ہماری جو مدد آج تک کی گئی ہے وہ ہمارے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے. وَإِنَّمَا يُنصَرُ الْمُسْلِمُونَ بِتَقْوَاهُمْ لِلَّهِ. اور آگے کہا یہ جو کفار کو، مشرکین کو، کافروں کو، غیروں کو جو شکست دی جاتی ہے، وَبِمَعْصِيَةِ عَدُوِّهِمْ لَهُ، یہ دشمنوں کی گناہوں کی وجہ سے انہیں شکست دی جا رہی ہے. ہماری جو مدد کی جا رہی ہے اللہ کے ڈر، اللہ کے تقوی کی وجہ سے ہے. ان کی جو شکست ہو رہی ہے، جو ہار ہے، جو ان کو کاٹا اور مارا جا رہا ہے، ان کی صفوں کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ ان کے گناہوں کی بدولت ہے. اللہ اکبر. ذرا ٹھہر کر، رک کر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا آج ہمیں نہیں دی جا رہی ہے. ہمارے گناہوں کی سزا، ہماری خطاؤں کی سزا ہمیں نہیں دی جا رہی ہے. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، تقوی کی کمی ہے، جو آج ہر نام پر ہر سال بڑے بڑے ہمیں ریلیاں نکالنا پڑتی ہے ہمارے تقووں کی وجہ سے، ہمارے تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے. شاید کہ آج جو امن کا ماحول ہمارے پاس قائم ہے، جو پیسفل ماحول قائم ہے، کہ ہمارے درمیان بھی کچھ اعلیٰ صفت تقوی والے لوگ موجود ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کو ایک بہترین انداز میں بھی قائم و دائم رکھا ہے. ورنہ کہاں ہمارا عالم بھی وہی غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی طرح ہوگا. بھائیو، اس لیے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. اس کے بعد علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص کو کہتے ہیں، اور سعد میں 3 باتیں تمہیں بتایا. پہلے نصیحت کی، تقوی کی. اس کے بعد یہ بات بتایا کہ جو مدد ہماری کی جاتی ہے، جو ہماری فتح ہوتی ہے ہر جنگ میں، آج عالم میں جو اسلام پھیل رہا ہے یہ ہماری تقوی کی وجہ سے ہے. اور کفار کو جو ہمیشہ ہر جگہ سیخ پا ہونا پڑ رہا ہے، شکست کھا رہے ہیں، یہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ہے. اور یاد رکھو ساتھ چوتھی بات یہ ہے، فَكَانَ لَهُمْ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا نَحْنُ وَهُمْ فِي الْمَعْصِيَةِ فَكَانَ لَهُمُ الْفَضْلُ عَلَيْنَا فِي الْقُوَّةِ. ساتھ اگر یاد رکھو میں تمہیں اور تمہاری سارے لشکریوں کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں، اگر تم اور تمہارے لشکری اور وہ دشمن تمہارے دونوں گناہوں میں برابر کے شریک ہو جائیں گے، دونوں گناہوں میں برابر کے شریک ہو جائیں گے، فَكَانَ لَهُمُ الْفَضْلُ عَلَيْنَا فِي الْقُوَّةِ، لہٰذا پھر کفار کا غلبہ تم پر ہوگا، تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے. اللہ اکبر. یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو کیا تھا، کہ اگر گناہوں میں مسلمان اور کافر دونوں برابر کے شریک ہو جائیں گے، برابر کے گناہ کرنے لگیں گے، لہٰذا کفار کا غلبہ مسلمانوں پر ضروری ہے. یہ اس وقت کا پیغام آج بھی ہمیں درس دیتا ہے. بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا بنائے. لوگوں سے ملاقات کے وقت، گفتگو کے وقت، تنہائیوں میں، خلاؤں میں، سفر میں، حضر میں، اور آس پڑوس میں پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں، رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں، خادموں کے حقوق کے سلسلے میں، ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف کھانے والا اور گناہوں سے بچنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الله بصير